ان کے کام اور ان کے اعزازات کو جان کے آپ تمام لوگ حیران رہ جائیں گے۔ برطانیہ میں ان کو 8 ایوارڈز دیے گئے۔ لاسٹ 25 ایئر سے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہم والنٹری خدمت کا موقع مل رہا ہے یوکے کے اندر۔ سب سے پہلے آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزن ایوارڈ پولیس کرائم کمشنر نے دیا، پھر ہمیں جولائی 2024 میں یوکے لندن پارلیمنٹ کے اندر بلا کر ہمیں برٹش سٹیزن ایوارڈ BCA آنر دیا گیا۔ یہ تمام اعزازات حاصل کرنے کے بعد کتنی خوشی محسوس کی؟ آج جب ایک اسلام کا اور پاکستان کا نام پارلیمنٹ کے اندر دنیا میں میڈیا کے اندر ایک پازیٹیو وے میں گیا تو اس کی بہت خوشی ہوئی۔ ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں، ابھی تک گھر بنا رہے ہیں، ابھی تک ہم راشن دے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے تو 1.9 ملین لیٹر پانی وہاں پہ دے چکے ہیں۔ مزید کیا فیوچر میں سوچا ہے جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچے؟ کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم 6 لینگویجز سکھا رہے ہیں ہم FGRF کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد صمدانی۔ میرے ہمراہ بیٹھے شخصیت، ان کا نام سید فیصل سمی صاحب۔ ان کے کام اور ان کے اعزازات کو جان کے آپ تمام لوگ حیران رہ جائیں گے۔ برطانیہ میں ان کو انسانی خدمت کے حوالے سے 8 ایوارڈز دیے گئے۔ یہ ایک رضاکار ہیں اور یہ ایوارڈز ان کو کس طرح ملے اور برطانیہ میں 8 کیٹیگریز میں کون کون سی وہ کیٹیگریز ہیں، مزید تفصیلات کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور فیصل سمی صاحب یہ بتائیے گا، برطانیہ میں 8 کیٹیگریز میں آپ کو ایوارڈ ملے، انسانی خدمت اور انسانی جو آپ کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر، کیا تفصیلات ہیں اور یہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا، تمام تر تفصیلات بتائیے۔ بہت سمپل چیز ہے حضور کہ آپ کے پلیٹ فارم سرچ کریں گے، کیونکہ ہم اٹیچ ود دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی 150 کنٹریز میں کام کر رہی ہے، تو بڑی ایزی ہمارے لیے امپلیمنٹیشن کرنا، ایک پورا اسٹرکچر ہے اور آرگنائز وے میں، پروفیشنل وے میں۔ تو لاسٹ 25 ایئر سے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہم والنٹری خدمت کا موقع مل رہا ہے یوکے کے اندر، اور اب جو ہے وہ 2024 کے اندر یہ کہیں کہ واحد اسلامک آرگنائزیشن اور واحد مسلمان جن کو اتنے ایوارڈ ایک سال میں دیے گئے، آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئے۔ اور لازم بات ہے، یہ ہم تو کام ایوارڈ کے لیے کیے نہیں تھے، اللہ کے لیے کیے تھے، وہ تو کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن اب گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا، اداروں نے کیا کہ ان کی وجہ سے بیٹرمنٹ ہوئی ہے سوسائٹی میں، اور اس وجہ سے ہمیں یہ ایوارڈ دیے گئے۔ ایک ہمیں سب سے پہلے آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزن ایوارڈ پولیس کرائم کمشنر نے دیا، گورنمنٹ کے ہائی ڈپارٹمنٹ ہے جو کرائمز کو روکتا ہے۔ اور لازمی بات ہے جو ہم نے کرائمز کو روکا، جب کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے ہائی لائٹ کیے گئے، پریزنس میں کام کیا، ریہیب کا کام کیا، ڈرگس سے اویئرنیس دی، تو اس بیس پہ ہمیں کرائم کمشنر کی طرف سے یہ ایوارڈ ملا۔ پھر ہمیں جولائی 2024 میں یوکے لندن پارلیمنٹ کے اندر بلا کر ہمیں برٹش سٹیزن ایوارڈ BCA آنر دیا گیا، جو واحد مسلمان ہونے کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر پاکستانی کے لیے پھر ہمیں ایک اور ایوارڈ ملا گیا جس کو یوکے والنٹیئر آف دا ایئر۔ یوکے کی پاپولیشن 70 ملین ہے، اس 70 ملین میں سے یوکے والنٹیئر آف دا ایوارڈ 2024 وہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیا گیا دعوت اسلامی کی برکت سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ایوارڈ ملا ہے جو کہ گریٹ برٹش کیئر ایوارڈ، فرنٹ لائن لیڈر۔ ہزاروں اس وقت چیریٹیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں لوگوں کی ویل بینگ کیئر کے حوالے سے، لیکن جب ایوارڈ دیا گیا ہے تو کیونکہ ہمارا کام ایسا امیزنگ ہے کہ نہ صرف ریہیب کا کام کر رہے ہیں، پلانٹیشن کی ضرورت ہے تو پلانٹیشن بھی دے رہے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا بھی دے رہے ہیں، جب پانی کی ضرورت ہے تو 5 لاکھ لوگوں کو 5,000 واٹر پروجیکٹس بھی لگا کر دے دیے، ہمیں ضرورت ہے تو 1.9 ملین لیٹر پانی وہاں پہ دے چکے ہیں، 1,80,000 کے قریب کھانا دے چکے ہیں، کنٹینرز ہمارے جا چکے ہیں جس کو BBC نے بھی ہائی لائٹ کیا، اور باقاعدہ 500+ آرٹیکل اس وقت FGRF کے ایک سال کے اندر چھپ چکے ہیں انٹرنیشنلی، جو ہماری خدمات ہیں۔ یہ ترکی ہے، ترکی میں زلزلہ آیا، سب سے پہلے رسپانس کرنے والی FGRF۔ سیریا کے آیا تو سیریا کے اندر کام کرنے والے، آرفن بنانے والی FGRF۔ پاکستان آپ کے سامنے ہی، ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں، ابھی تک گھر بنا رہے ہیں، ابھی تک ہم راشن دے رہے ہیں، اور یہاں پہ کسانوں کی کھاد وغیرہ جو دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ پھر بنگلہ دیش کے اندر مدد ہو رہی ہے، پھر تنزانیہ کے اندر ہم گئے، ملاوی کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، گیمبیا کے اندر، تو جہاں جہاں جیسا ڈیزاسٹر آیا کوئک رسپانس۔ موروکو کے اندر 1,000 بچے جو آرفنز ہیں ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں۔ جب زلزلہ آیا BBC نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ پہلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو سب سے پہلے وہاں پہنچی، کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے یوکے سے، پاسپورٹ ہمارا آن ارائیول، اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ تو ابھی تک 15,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر ہم اکوموڈیٹ کر چکے ہیں، اور کچھ ہماری سکسیزفل سٹوریز تھی جس کو وہاں پہ انگلش میڈیا نے ہائی لائٹ بھی کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، ہائی شریف ایوارڈ جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے ہمارے کو ملا۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے اور MPs، میئر، لارڈ میئر کے ہمیں اپریشیشن لیٹر ملے ہیں۔ اب انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے جیلوں کے اندر کام ہے، پھر وہاں پر جو ایشوز ہے، کینسر کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، تو کینسر کی اویئرنیس 2025 میں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں،
ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہم وہاں پر کافی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سے بچانے کے لیے، کرائم سے بچانے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں. تو اوور آل ایک سوسائٹی میں کیسا اسلام کا انفلوئنس ہوتا ہے، جب ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی تو یہ ایوارڈوں کی بارش خود ہی ہونے لگی. یہ بتائیے گا، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، فیصل سمیع صاحب ہیں کون؟ یہ جذبہ، انسانی خدمت کا جذبہ پیدا کب ہوا؟ اور اتنے سارے اعزازات، آپ پہلے ایسے شخصیت ہیں جنہوں نے حاصل کی، تو یہ جذبہ شروع کہاں سے ہوا اور یہ تمام اعزازات حاصل کرنے کے بعد کتنی خوشی محسوس کریں؟ الحمدللہ خوشی تو محسوس ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی انسان کی نیچر کے اندر ہے، جب کوئی چیز اس کو ہو اپریشیشن ایک دن کے بچے کو بھی چاہیے ہوتی ہے، موٹیویشن. لیکن سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ جب یہ خدمت ملی، اور آج جب ایک اسلام کا اور پاکستان کا نام پارلیمنٹ کے اندر، دنیا میں میڈیا کے اندر ایک پازیٹیو وے میں گیا، تو اس کی بہت خوشی ہوئی کہ جہاں اتنی نیگیٹو چیزیں ہیں وہاں اس طرح پاکستان کا، مسلمان کا نام جانا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو اپریشیشن کرنا. کیونکہ وہاں پہ 70 ملین کی پاپولیشن میں سے اگر ایک فرد واحد کو، آرگنائزیشن کو چنا جائے تو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کیسے شروع ہوا؟ لازمی سی بات ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. آپ کی تربیت میری یہیں کی تھی، ایجوکیشن. اس کے بعد میں نے BBA MBA کیا یو کے اندر، پھر بزنس شروع کیا. وہیں پہ لاسٹ 25 ایئر سے دعوت اسلامی سے اٹیچ ہوا. امیر اہل سنت کے بیانات سن کے، اور خاص طور پہ جو اراکین شورا ہیں ان کی تربیت، خاص طور پہ میں عبدالحبیب بھائی کا نام لوں گا، ان کے ساتھ سفر رہا. دنیا کی 55 کنٹریز میں ٹریولنگ ہو چکی ہے. اپنا بزنس بھی اللہ کا شکر ہے. تو یہ ساری چیزیں بس وہ کہتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوتی گئی، خود سمجھ نہیں آیا. تو سید محمد فیصل سمیع اوریجنل نام ہے، لیکن زیادہ تر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت نے نام بدلا فضیل رضا اتاری، بس دنیا میں فضیل رضا اتاری سے ہی مشہور ہو گئے. اور یہ اچھا، ساری برکتیں امیر اہل سنت کی ہیں. یہ آپ نے اپنے اعزازات بتائے، تفصیلات بتائیں، مشکلات نہیں بتائیں، کیونکہ نہ مشکلات کوئی پوچھتا ہے، اچیومنٹس پوچھتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن کس طرح یہ اچیومنٹ کی طرف گئے، کن کن مشکلات کا سامنا کیا، کن کن سچویشنز کا سامنا کیا، کیونکہ آپ دنیا بھر میں جو ہے وہ انسانی خدمت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے بہت سارے ممالک میں. کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ اس کو فیس کرتے ہوئے جو ہے انسانی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، مشکلات تو بچہ بھی فیس کرتا ہے، بڑا بھی فیس کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے مشکلات کو کیسے لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اگر کوئی چیزیں آتی ہیں نا، سمجھے کہ کوئی پتھر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں انہی پتھروں سے گھر بنا لیتے ہیں. ان کو اگر آپ پریشانیوں کو اپورچونیٹیز کے طور پہ لیں گے تو راستے کھل جائیں گے. ایسا نہیں کہ پریشانی نہیں ہوتی، انسان ہوئے، انسان کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں، پلس مائنس ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے، امیر سنت کی وجہ سے ایک پازیٹیو مائنڈ ہے کہ یار کرنا ہے، زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. آپ ایسا کر جائیں جو آنے والوں کے لیے بھی ایک ماڈل ہو، اور پچھلے والوں کے لیے بھی کچھ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں دعائیں دیں. کیونکہ اصل ہماری زندگی تو مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ جنت کی کوشش کرنی ہے، اور اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے. تو اس لیے میرا یہی ایک میسیج ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، بہت زیادہ ڈس ہارٹن بات کرنے کی جگہ ہم پازیٹیو بات کریں گے تو انسان کی اپروچ بہت زیادہ ہوگی، اور اس کی اچیومنٹ بھی بہت زیادہ ہوگی. اب یہ بتائیے گا، بینگ اے پاکستانی، آپ نے پاکستان میں کیا کیا کام کیا ہے انسانی خدمت کے حوالے سے، اور پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں، مزید کیا فیوچر میں سوچا ہے جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچے؟ دیکھیں، میری تو اپنی ذاتی طور پہ تو میں نہیں لوں گا اس کو، FGRF کا پلیٹ فارم ہی لوں گا. کہ FGRF کیا کر رہی ہے؟ FGRF یہاں پہ گھر بنا کر دے رہی ہے. 7,000 سے زیادہ گھر بنا دیے ہیں، لاکھوں لوگوں کو راشن دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. اسکل انہانسمنٹ کے پروگرام ہے ہمارے، FRC ہے، فیضان ریہیبلیشن سینٹر، جو بچے ڈسیبل ہیں، اوٹزم کا شکار ہیں، ان کے لیے ہمارے کام ہے. ہاسپٹلس ہم نے کھلوا لیے ہیں یہاں پہ. میڈیکل فیسلٹیز، میڈیکل موبائل وین ہے جو کہ ہزاروں لوگوں کو فری میں ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، میڈیسن دے رہی ہے. یہ بھی ایک ہمارا یونیک کام ہے. پودے لگانا، جو کچھ سوچ رہے ہیں، اسلامک آرگنائزیشن UK میں بھی اپریشیٹ کیا گیا، اور وہ یہیں سے شروع ہوا. 3 ملین سے زیادہ پاکستان میں لگا چکے ہیں. دنیا میں کلائمیٹ کنٹرول اور ایشوز جو ہے اس کو ٹیکل کرنے کا ایک مین جو آپ کا سدباب ہو سکتا ہے وہ پلانٹیشن ہے، جس کو FGRF نے ایک پازیٹیو وے میں لیا کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے ہیں ہم، 6 لینگویجز سکھا رہے ہیں ہم FGRF کے اندر. اور پھر جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم ہیلتھ چیکس کے ایشوز دے رہے ہیں، ان کو ٹپس دیتے ہیں. ایک باقاعدہ ان کو ایک چارٹ بنا کر دیتے ہیں کہ ان کو کینسر سے کیسے بچ سکتے ہیں، کینسر کی ارلی سٹیجز کیا ہوتی ہیں. یہ UK کے اندر بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور یہاں بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ بہت سارے نوجوان ہیں، آج کی یوتھ ہے،
وہ رضاکار بننا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے برطانیہ میں جو ہے وہ 8 ایوارڈز حاصل کیے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، پہلے ایسے پاکستانی ہیں۔ کیا پیغام دیں گے کہ آپ کی طرح اگر کسی نوجوان کو کام کرنا ہو، رضاکار بننا ہو، یا مشکلات جو فیس کر رہے ہیں نوجوان، وہ کس طرح آگے بڑھ سکتے دیکھیں، ہر گھر کی کچھ الگ پرابلمس ہوتی ہیں، ہر یوتھ کی الگ کچھ پرابلمس کامن ہوتی ہیں۔ اب چاہے یو کے میں کام کریں یا پاکستان میں، کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سب سے ون چیز ہے، کامیابی اللہ نے دینی ہے۔ اب ہم 25 سال سے کام کر رہے تھے اور 1 سال میں اتنے ایوارڈ مل گئے جو آج تک ہسٹری نہیں ملی، تو یہ 24 سال کی محنت دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو اب بھی یہ سوچیں، ہماری جو ینگسٹر ہے وہ کہتے ہیں راتوں رات نتیجہ نکلے، راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پودے جو لگاتے ہیں اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، صحیح، باغ لگانے کے لیے جھاڑیاں خود بخود اگتی ہیں، تو خود بخود کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، محنت کریں گے پھر اللہ پاک جو ہے وہ جو صلہ دینا وہ سب سے بہترین ہے۔ تو ہم اپنے طور پہ جذباتی ہونے کی جگہ ایک پاکستان کا ایک سافٹ میسیج اور پازیٹیو میسیج لے کے چل رہے ہوں گے۔ جی پاکستان کی وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں جو پازیٹیو ہے۔ ہمارے ملک میں بہت پازیٹیوٹی ہے سر، تو اگر ہم ان کو سوچنے لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت کامیابی ملے گی۔ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، آئیے آن جی، بورڈ ہو جائیے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سید محمد فیصل سمیع صاحب کا یہی کہنا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو کی جنگ میں اب جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو جتانا ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور ان کی نیکیوں کا اور انسانی خدمت کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ تیزی سے جاری ہے، جس کا فائدہ پوری دنیا میں رہتی انسانیت کو ہو رہا ہے۔ مزید آپ کو دیگر انٹرسٹنگ ویڈیوز سے اپڈیٹ رکھیں گے، دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل۔